الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہم پہ طلوع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دن نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان پہلے 10 دنوں اور 10 راتوں کی عبادت کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور ان 10 دنوں کی عبادات اور 10 راتوں کی عبادات پہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور ذوالحجہ کی جو ابتدائی فجر ہے، یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کی جو ابتدائی فجر اور پہلا دن ہے، اس دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، والفجر، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے فجر کی۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی فجر ہے اور اس کا پہلا دن ہے۔ ولیال عشر، اور اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ بہرکیف یہ پہلے 10 دن ذوالحجہ کے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب، چاہے وہ نفلی عبادت ہے، نفل کی صورت میں ہے یا وہ روزے کی صورت میں ہے، سال بھر کے یعنی گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کی عبادت کا ثواب قرار دیا گیا ہے۔ ان پہلے 10 دنوں میں جو شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب گزشتہ اور آئندہ سال کے روزوں کے برابر اس کو دیا جاتا ہے۔ ان 10 راتوں کی عبادت کو سال بھر کے راتوں کی عبادت قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں ابتدائی 10 دنوں میں ایک مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے نفلی عبادات ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ان 10 دنوں کی اہمیت وہ حج کے حوالے سے بھی ہے کہ 8 ذوالحجہ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ان 8 تاریخ سے 8 ذوالحجہ سے حج کے مناسک باقاعدہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسری بڑی اس
مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی بڑی عید کے دن پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور تمام انبیاء خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا عالم ہے کہ آپ فرما رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، وگرنہ ہمارے لیے یاد رکھیے جو کام اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی نے خود کیا ہمارے لیے اپنے نبی کی سنت ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک مسلمان ایک امتی قربانی کے دن جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس سے کئی زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور قربانی جو بڑی عید کے دن کی جاتی ہے اس میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کو ذبح کرنا اگر اس کے انسان فلسفے پہ اور اس کی حکمت پہ اگر نظر دوڑائے تو یہاں پر مقصود گوشت نہیں ہوتا، مقصود جانور کا خون بہانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصود اللہ اور اس کے رضا اور اللہ کے رسول اور اس کی رضا کے متعلق اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان جس کو باہر معاشرے میں سال کے 12 مہینوں میں گوشت کی کوئی قلت نہیں ملتی، گوشت کی کوئی کمی اس کے سامنے نہیں ہوتی، وہ گوشت خرید بھی سکتا ہے، اس کو پکا بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن قربانی کے دن جانوروں کو ذبح کر کے اپنے گھر میں گوشت کا اہتمام کرتا ہے تو یہ نہ خون اور نہ گوشت بلکہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ کہ ایک بندہ جس کو دن بھر کے کھانے کے لیے اس کے لیے چند کلو گوشت بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کئی من گوشت جو ہے وہ اپنے لیے تیار کرواتا ہے، پھر اس کو تقسیم کرتا ہے۔ تو اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے پیش نظر یہ رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں وہ کام کر رہا ہوں جس کی بظاہر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، گوشت کھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے تو قربانی سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ وہ قربانی کے فلسفے کو اور قربانی کی جو حکمتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں لے کے آئے، نہ یہ کہ صرف گوشت کا حاصل کرنا مقصود ہو یا صرف جو ہے وہ خون بہانا مقصود ہو یا ریاکاری اور نمود و نمائش مقصود ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا جو ہے وہ مقصود ہونی چاہیے۔ تو قربانی جو ہے یہ ہر مسلمان پہ یاد رکھیے جو کہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اور گاڑے ہوتا ہے سیٹ کر دیں، ہر مالک نصاب مرد اور عورت بالغ پہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت ملے گی ہی اسے کہ جو شرائط کے برابر ہوگا، شرائط کے مطابق قربانی کرے گا۔ تو قربانی ہر مسلمان پہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی اس مسلمان پہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے کہ وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور مالک نصاب ہے۔ تو جو مالک نصاب ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو مالک نصاب شخص جو ہے اس پہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، عاقل بالغ ہر بندہ پہچانتا ہے، مسلمان بھی ہر بندہ پہچانتا ہے، مرد اور عورت کی بات بھی واضح ہے۔ یاد رکھیے نصاب جو ہے اس کا تعلق جو ہے مال کے ساتھ ہے۔ ایک انسان کے پاس کتنا مال ہو، کتنے پیسے ہوں، کتنی چیزیں ہوں کہ جس پہ اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ سب سے بنیادی چیز وہ سونا اور چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جس کی ملکیت میں سونا ہے، اگر یہ سونا 7.5 تولے سے 7.5 تولے تک ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ شخص مالک نصاب کہلاتا ہے۔
جس کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو وہ مالک نصاب نہیں کہلاتا۔ جس کے پاس چاندی ہے 52.5 تولے چاندی ہے جس کے پاس، وہ صاحب نصاب ہے۔ جس کے پاس اس سے کم ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کے علاوہ باقی اگر کسی کے پاس نقد روپے ہیں یا کسی کے پاس جو ہے وہ تجارت کا سامان ہے جس کو وہ بیچتا ہے، خریدتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں پھر اس کو سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر لانی پڑتی ہیں۔ اور اس میں بھی یاد رکھیے چونکہ سونے اور چاندی کا نصاب میں بڑا فرق ہے، اس لیے جو مال تجارت ہے، کسی کے پاس نقد روپے ہیں یا اور کوئی اجناس ہیں اس کے پاس، تو پھر اس کا اندازہ 52.5 تولے چاندی کے برابر لگایا جاتا ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت جس سال میں ہوگی، اگر اتنے روپے کسی کے پاس ہیں، اتنا مال تجارت کسی کے پاس ہے اور اس پہ کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، اتنا قرضہ نہیں ہے کہ اگر قرضے کو اس سے مائنس کیا جائے، منفی کیا جائے تو سارے کا سارا مال ختم ہو جائے، بلکہ اگر قرضہ منفی کر بھی دیا جائے پھر بھی یہ مالک نصاب بچتا ہے، تو ایسے شخص پہ پھر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں اور فطرانے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اس مال پہ 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن فطرانہ اور قربانی جو ہے اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے حوالے سے اگر کسی کے پاس عید کے 3 دن یعنی 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے تک اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ مالک نصاب بن جاتا ہے، تو عید کے ان 3 دنوں میں جو شخص مالک نصاب بن گیا اگرچہ پہلے نہیں تھا تو اس پہ بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ مالک نصاب کون ہوگا اور کس پہ قربانی کرنا یہ واجب ہوگا۔ جو مالک نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی کرنا واجب بھی نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ایک شخص ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، سونا بھی 7.5 تولے نہیں ہے، چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے، لیکن کچھ اس کے پاس نقد روپے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ سونا یا چاندی کو جو ہے وہ پیسوں میں کنورٹ کرنا پڑے گا، اس کو پیسوں میں اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ چاندی اس کے پاس ہے یا سونا جو 7.5 تولے سے کم ہے، مثال کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو پھر اس کی قیمت لگانی پڑے گی۔ آج کل مارکیٹ ریٹ اس کا کیا ہے، تو جو مارکیٹ ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ نکال کر اس کے پاس جو تھوڑی سی چاندی پڑی ہوئی ہے یا کچھ نقد روپے اس کے پاس اس کی ضروریات سے فالتو پڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ آپس میں جمع ہوں گے، تو پھر وہ چاندی کا نصاب پورا کر کے پھر اس شخص پہ بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک گھر میں مختلف افراد مالک نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس روپیہ ہوتا ہے یا سونا ہوتا ہے، عورتوں کے پاس اکثر سونا ہوتا ہے اور مرد حضرات کے پاس اکثر ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کے بینک میں یا کہیں بھی تجارت میں پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھر میں 2 3 4 5 افراد، ایک سے زیادہ افراد مالک نصاب ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم کم علمی کی وجہ سے بس ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہ جا کے ایک جانور خرید لیتا ہے اور وہ کہتا ہے بس یہ سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ ناسمجھی میں چھوٹا جانور خرید لیتے ہیں، 3 4 5 6 بکرے لے آئے، دمبے لے آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب گھر والوں کی طرف سے بس میری قربانی ہے اور تمہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہی طریقہ بالکل غلط ہے۔ وہ ایک بندے کی طرف سے قربانی ہوگی، باقیوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں، مرد اور عورتیں جو ہیں اور بالغ ہیں، ان میں دیکھا جائے کہ ان میں مالک نصاب کون ہے۔ اگر 5 لوگ مالک نصاب بن رہے ہیں، مرد اور عورتیں ملا کے، تو اس گھر والوں پہ 5 قربانیاں پھر لازم ہیں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی قربانی ہوگی، ہر بندہ اپنے اپنے پیسے دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر مالک نصاب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے دے، اپنی جیب سے وہ پیسے دے، تاکہ اس کو قربانی کا پتہ تو چلے کہ میں نے قربانی کے لیے پیسے لگائے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی جائز ہے، کہ جو گھر کا سربراہ ہے، جو بڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو جی ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں مالک نصاب بن رہے ہیں، ان 5 کی طرف سے میں قربانی کروں گا، تو یا وہ بڑا جانور خرید لیتا ہے، اس میں پھر 5 حصے کر لیتا ہے کہ یہ بڑا جانور میں نے خریدا ہے، اس میں یہ 5 حصے ہیں فلاں فلاں کے، یا چھوٹے 5 جانور وہ خرید لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جانور اس کا، ایک اس کا، ایک اس کا۔ اگر اس ترتیب کے ساتھ وہ کرتا ہے، اور بشرط یہ کہ جو مالک نصاب ہیں گھر کے افراد، ان کو علم بھی ہے، ان کے علم میں یہ لے کے آتا ہے
کہ بھئی اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، میں نے اپنی طرف سے تمہارا حصہ ڈال دیا ہے، یا چھوٹے جانوروں میں یہ جانور تمہارا ہے، تو اگر وہ گھر کے افراد کو مطلع کر کے ان کے حصے متعین کر کے پھر وہ قربانی کرتا ہے اور سارے پیسے اپنی جیب سے لگاتا ہے تو تب پھر سب کی قربانی یہ جائز ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی تفصیلات نہیں بیان کرتا، وہ بس ایک جانور خرید لیا، قطع نظر اس کے کہ گھر میں کتنے افراد مالک نصاب ہیں، وہ کہتے ہیں بس سب کی طرف سے قربانی ہے، تو ان سب میں تو بچے بھی پھر آتے ہیں، ان سب میں وہ عورتیں بھی ہوں گی جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جن کے پاس سونا نہیں ہوگا، جن کے پاس ایسے مرد ایسے لڑکے بھی ہوں گے جو بالغ تو ہوں گے لیکن جو ہے ان کے پاس نصاب جتنا مال بھی ہوگا۔ تو اس لیے تعیین کرنا ضروری ہے کہ گھر کے جتنے افراد مالک نصاب ہیں ان تمام کی طرف سے قربانی کی جائے، چاہے وہ اپنے پیسے لگائیں یا گھر کا سربراہ ان کی طرف سے پیسے لگا دے، لیکن ان کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس جانور میں میرا بھی حصہ ہے اور میری طرف سے بھی قربانی کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو ہے وہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس زیورات وغیرہ تو ہوتے ہیں 7.5 تولے سے زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ عورتیں کہتی ہیں نہیں ہمارے پاس تو نقد روپے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو صرف سونا ہے، ہمارے پاس تو زیورات ہیں لیکن نقد روپے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہی تھوڑے بہت ہیں جو ہماری ضروریات اپنے اخراجات کے لیے ہیں، تو ہمارے پاس تو نقد روپے ہیں نہیں تو ہم قربانی کیوں کریں۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، جس کے پاس سونا ہے 7.5 تولے سونا جس عورت کی ملکیت میں ہے یا اس سے زیادہ ہے اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے پاس نقد روپے نہیں ہیں تو وہ کسی سے قرض لے کے قربانی کرے، بعد میں اس کا قرض چکائے پھر، اور قرض بھی نہیں لے سکتی تو اپنا سونا بیچ کے قربانی کرے گی، لیکن قربانی کرنا اس پہ واجب ہے۔ اور تیسری صورت پھر یہ بنتی ہے کہ اگر اس کا خاوند ہے یا اس کا بیٹا ہے وہ اس کو راضی کر لیتی ہے کہ میری طرف سے تم قربانی کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے اور عورت کی فکر بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری بیوی کے پاس نقد روپے ہیں نہیں ہے، میں اس کو دیتا نہیں ہوں، سونا تو وہ بیچے گی نہیں، تو ضروری بات ہے اس کی طرف سے قربانی تو کرنی ہے، تو پھر وہ مرد وہی جو ہے وہ شامت اعمال کی وجہ سے قربانی جو ہے پھر وہ سب کی کرتا ہے۔ بہرکیف جو آدمی کسی اور کی جگہ پہ، چاہے وہ اپنی بیوی کیوں نہیں ہے، اپنے بیٹے کیوں نہیں ہے، اپنی بیٹیاں ہیں مالک نصاب ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی یہ پیسے لگا کے قربانی کرتا ہے تو ان کا ذمہ بھی فارغ ہوتا ہے اور اس کو بھی پورا ثواب ضرور ملتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اس پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ وہ اس کو بھی پورا اپنا ثواب وہ ضرور ملتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب جو شخص مالک نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی کرنا واجب بھی نہیں ہے، قربانی کرنا اس پہ لازم نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک غریب شخص ہے مالک نصاب نہیں ہے اور وہ قربانی کے لیے جانور خرید لیتا ہے تو اب قربانی کرنا اس پہ لازم ہو جاتا ہے۔ جب تک اس نے جانور نہیں خریدا تو اس وقت تک اس پہ قربانی اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے، لیکن جانور خرید لیتا ہے اب وہ نہیں کہہ سکتا کل کے دن چلو مجھ پہ تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، چلو میں یہ جانور آگے بیچ کے پیسے کما لوں گا۔ نہیں، جب قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے غریب شخص نے اب وہ قربانی ضرور کرے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ایک شخص خریدتا ہے اور وہ قربانی سے پہلے جو ہے وہ یا جانور گم ہو جاتا ہے یا جانور مر جاتا ہے بعض اوقات، تو اس کے لیے پھر اصول یاد رکھیے، ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو شخص جس نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اگر وہ مالک نصاب تھا، یعنی غنی شخص تھا، مالک نصاب تھا، اور اس نے قربانی کا جانور خریدا وہ گم ہو گیا یا وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ مر گیا یا کوئی ایسا عیب اس میں پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، تو اب اگر یہ اب بھی مالک نصاب ہے تو یہ دوسرا جانور خریدے گا، یہ دوسری قربانی ضرور کرے گا، اور جو پہلا جانور جو کہ گم گیا ہے یا جو مر گیا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دے گا، لیکن قربانی کرنا دوسرے جانور کی اس پہ لازم ہے۔ اور اگر ایک غریب شخص ہے جس نے قربانی کے لیے جانور تو خرید لیا ہے، اس پہ لازم نہیں تھا لیکن خرید لیا اس نے، اب وہ جانور یا گم گیا یا وہ جانور جو ہے وہ مر گیا تو اب اس شخص کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، بس اس سے قربانی اس کو ثواب ملے گا، اس کی نیت تھی، اگرچہ غریب آدمی ہے لیکن اس نے نیت جو کی تھی اور جانور خریدا تھا تو اس کی نیت کا ثواب اس کو پورا دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو غریب شخص جو ہے وہ قربانی کا جانور خریدے گا تو اس پہ لازم ہوگا، لیکن جانور اگر کسی وجہ سے گم جاتا ہے، مر جاتا ہے تو پھر دوسرے جانور کی قربانی غریب شخص پہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کا جانور عیبدار بن جاتا ہے تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر مالدار شخص ہے، مالک نصاب ہے اور اس کی قربانی کے جانور میں عیب پیدا ہوا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی تو اب وہ دوسرا جانور خریدے گا، لیکن اگر غریب شخص نے
کچھ قربانی کا جانور خریدا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اب اس کے لیے دوسرا خریدنا ضروری نہیں ہے، وہ عیب دار کوئی ذبح کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قربانی کے جانور خریدتے وقت چند احتیاطیں ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور آپ خرید رہے ہیں، آپ کو پوری طرح تسلی اور یقین ہونا چاہیے کہ اس کی عمر جو ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق پوری ہے۔ جو بڑا جانور ہے جس میں اونٹ ہے، اگر کوئی اونٹ خریدتا ہے تو اس کے لیے پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 5 سال سے ایک دن بھی کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ یقین ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو نیچے درمیانی جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ ہیں، ان کے لیے 2 سال کا ہونا کم از کم ضروری ہے۔ 2 سال سے کم نہ ہو، زیادہ بے شک جتنے ہوں، تو 2 سال سے اگر وہ جانور کم ہے عمر میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے جانور ہیں، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے کم ہوگا اس پہ قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ بھیڑ یا دمبا وغیرہ اگر وہ 6 مہینوں سے زیادہ ہے یا 6 مہینوں کا ہے لیکن وہ دور سے 1 سال کا نظر آتا ہے، وہ اتنا فربا ہے کہ وہ 1 سال کے بھیڑوں اور دمبوں کے ساتھ کھڑا کیے جائے ان جیسا ایک جرا نظر آتا ہے، تو پھر اس 6 مہینے کے دمبے یا بھیڑ پہ بھی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن بکرا بکری جو ہے اس کے لیے 1 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو جب بھی آپ جانور خریدیں اچھی طرح یہ تسلی کر لیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ اصولوں کے مطابق پوری ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو تاجر بھائی ہیں جو جانوروں کی تجارت کرتے ہیں وہ مال بیچنے کی غرض سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بعض اوقات قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو عام کاروباری حضرات ہیں جن کا پیشہ یہی ہے کہ وہ جانور خریدتے بیچتے ہیں، ان کی قسم پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ مگر نام ایک شخص آپ کے لیے کوئی قسم کھا لیتا ہے تو قسم کے بعد یقین کرنا پھر انسان پہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ہاں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ گناہ اس کے سر پہ ہے، لیکن جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں اور اپنا یہ مال بیچنے کے لیے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ مال بیچنے کے لیے قسم قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ جن کا پیشہ یہی ہے، تو پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قسم پہ یقین کرنا بھی لازم نہیں ہوتا، اس سے انسان گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنی تسلی کریں، اس کے لیے جو شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں ظاہری طور پہ وہ اس کے دانتوں کا ہے۔ بکرے کے آپ دانت دیکھیں، اس کے بکرے دمبے کے دانت پورے ہیں تو یقیناً وہ 1 سال کا ہے۔ اسی طرح اگر بڑا جانور ہے اس کے 2 دانت ہیں تو 2 سال کا ہے، 3 دانت ہیں تو وہ 3 سال کا ہے۔ جو شخص خریدتا ہے بیچتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سے دانت اس کے جو ہے وہ عمر کا جو ہے وہ عمر کی علامت ہوتے ہیں، تو وہ دانتوں کو دیکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دانت چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی عمر اس کی پوری نہیں ہوتی، بعض اوقات جانور فربا ہوتا ہے لیکن عمر اس کی کم ہوتی ہے تو اس پہ قربانی پھر جائز نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جانور تو فربا ہوتا ہے اور اگلے کو تسلی بھی ہوتی ہے یا اس کے سامنے پلا ہوا ہوتا ہے یا ایسا شخص گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ کہہ دے کہ ہاں جی یہ 2 سال کا ہے یا 2 سال سے زیادہ ہے، تو بظاہر اگر اس کے دانت نئی بھی ہیں کم بھی ہیں پھر بھی اس پہ قربانی جائز ہے۔ تو دانتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، لیکن دانت چونکہ عمر کی علامت ہوتے ہیں اس لیے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے اگر ایک شخص نے اپنے گھر میں جانور کو پالا ہوا ہے، اس کو یقینی پتہ ہے کہ یہ 2 سال سے زیادہ عمر کا ہے لیکن اس کے دانت ابھی نکلے ہی نہیں ہیں تو اس پہ بھی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ عمر میں تو پورا ہے، لیکن اس کے لیے پھر یہ بات ہونا ضروری ہے کہ اگر اس کے دانت نہیں ہیں جانور کے تو وہ گھاس کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا۔ اگر وہ گھاس کھا سکتا ہے اور جانوروں کی طرح اچھی طرح چر سکتا ہے تو پھر اس کو قربانی جائز ہے، اور اگر وہ کھا پی نہیں سکتا اور جانوروں کی طرح مکمل اپنے آپ کو جو ہے وہ سیر نہیں کر سکتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا بڑا اصول یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جانور جو ہے وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اور عیب کی ہمارے فقہاء اسلام نے یہ تصریح کی ہے، یہ وضاحت کی ہے کہ ہر وہ عیب جو کسی جانور کی منفعت کو کم کر دے یا اس کے جمال کو، اس کے حسن اور خوبصورتی کو ختم کر دے تو ایسے جانور پہ قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہے، اب وہ جب چلے گا تو وہ لنگڑا کے چلے گا، اس کے حسن و جمال میں، خوبصورتی میں فرق آئے گا۔ اس کے کان ہیں بالکل کٹے ہوئے ہیں یا پیدائشی کان ہی اس کے نہیں ہیں تو وہ برا نظر آتا ہے، یا اس کا سینگ جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ، اس کے کان جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو تب بھی اس پہ قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے حسن میں جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ اسی طرح اس کی دم ہے، دم وہ 1/3 1/3 سے جو ہے وہ کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، کٹی ہوئی ہے تو پھر اس پہ قربانی جائز ہے، لیکن 1/3 سے بھی اس کی دم کم رہ چکی ہے تو پھر جو ہے اس پہ قربانی جائز نہیں ہے۔
اسی طرح اس پہ کوئی ایسا زخم نہیں ہے کہ جس سے خون بہہ رہا ہے، یا ایسا زخم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس جانور کو تکلیف مل رہی ہے۔ اسی طرح جانور بعض اوقات جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، کانا ہوتا ہے، یا اس کی ناک کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے چہرہ کٹا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا جانور جو کہ عیبدار نظر آتا ہے، اس کی خوبصورتی میں فرق آتا ہے، یا اس کی کوئی منفعت زائل ہو چکی ہوتی ہے، جیسے اگر ایک مادہ جانور ہے اور اگر وہ چھوٹا جانور ہے، بکری یا بھیڑ ہے، اور اس کے 2 تھن ہوتے ہیں دودھ والے، اس میں اگر ایک تھن جو ہے وہ کٹا ہوا ہے یا خشک ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، دونوں پورے ہیں تب ٹھیک ہے۔ بڑا جانور ہے، گائے ہے یا بھینس وغیرہ ہے، یا اور کوئی بڑا جانور اونٹنی وغیرہ ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، چاروں میں سے اگر 2 تھن اس کے بالکل ختم ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، اس پہ قربانی نہیں ہوتی، اور اگر اس کے 1 تھن جو ہے وہ خراب ہے بڑے جانور کا، تو پھر 3 چونکہ زیادہ ہیں وہ صحیح ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ اچھی طرح جو ہے وہ جانور کو دیکھ بھال کر کے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو تب جانور خریدیں، اور خصوصیت کے ساتھ عمر کا جو ہے وہ اندازہ لگانا اور یقین ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔